اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية الحيدرية وأتم نعمته علينا بالهداية المرتضوية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأزالين حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب امام زمانہ کی محبت میں اکٹھا ہو سکیں اور اپنے زندگی کے لمحات کو گزار سکیں. میں نے اکثر اس بات کو کہا ہے اور یہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا رہوں گا کہ یہ توفیق الہی ملتی ہے ہم سب کو کہ ہم اپنی زندگی میں سے ان لمحات کو روز قیامت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اہل بیت کروا دیتے ہیں. ورنہ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے حال میں چھوڑ دیا جائے، سب کو سب کا حال پتہ ہے، سب ایک دوسرے کو اور اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ اگر اس محبت کی خاطر اکٹھا نہ ہو تو کیا کر رہے ہوں گے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے توفیق ملتی ہے کہ ہمارے زندگی کے لمحات کو روز قیامت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں. ورنہ ہم اور آپ اپنی زندگیاں اور جس انداز سے گزارتے ہیں اگر توجہ کریں تو بہرحال امام زمانہ علیہ السلام ہماری زندگی میں کہاں نظر آ رہے ہیں. اگر یہ سوال ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ دن بھر میں، ہفتے میں، نہیں مہینے میں ہمارے وقت کے امام ہماری زندگیوں میں کہاں نظر آ رہے ہیں. یعنی گویا ابھی تک کہ ہم لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ زندگی کی جو لذت ہے وہ نہیں محسوس کی ہے. سید محمود
یا سید کریم کفاش ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں کہ تہران کے کہ جو آیت اللہ یاسری اس زمانے میں اور بہت سارے آیات اعظام مراجع بہت عزت کرتے تھے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ ان کی ملاقاتیں علماء نے نقل کی ہے امام کے ساتھ۔ ایک ملاقات کے سلسلے سے استاد عالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام سے ملاقات ہوئی سید کریم کفاش کی۔ امام نے ان کو جنت کے مقامات اور ان کے جنت کے درجات دکھائے، ان کی جگہ جنت میں دکھائی۔ پلٹ کے سید کریم کفاش نے کیا کہا؟ خوشی کا اظہار نہیں کیا، فوراً جب جنت کے مقام اور اپنے درجے کو دیکھا سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ کیا امام یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو امام کے بہرحال مقام اور امام کا مرتبہ بہت والا ہے، تو امام نے فرمایا نہیں، ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ تو کہا تو ہمیں ایسی جنت ہی نہیں چاہیے کہ جہاں آپ نہ ہو، ہمارے لیے جنت تو آپ ہیں، ہمارے لیے جنت آپ ہیں۔ اب ان عارف نے وہ لذت، وہ مٹھاس امام زمانہ علیہ السلام کی محسوس کی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کی لذتیں ایک طرف، اور ایک مرتبہ امام کے چہرے پر ہماری نگاہ پڑ جائے اس کی لذت ایک طرف۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اکثر میرے زبان سے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ہم لوگ زیارت عاشورہ ہر روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا بہرحال توفیق دیتا ہے جو لوگ ہر روز پڑھتے ہیں، پوری زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد آخر میں ایک ہی تو دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یوم الورود، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت، امام حسین علیہ السلام کی دیدار، امام حسین علیہ السلام کی ملاقات، یہ ہمارا اور آپ کی آرزو ہے، یہ ہمارے اور آپ کی تمنا ہے۔ یہ لذت زندگی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں آنی چاہیے، ہمیں سمجھنی چاہیے ہے۔ یہ بھی بہرحال آپ نے دیکھا ہو کہ اگر کبھی کوئی پرابلم میں، کوئی مشکل میں ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارے ایسی پرابلم ہو گئی ہے، گھر میں شادی ہے، لڑکی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، بہت ساری یہ بیماری۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ میری وجہ سے میرے شیعوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، میں بلاؤں کو دور کر رہا ہوں، میں اپنے چاہنے والوں کے لیے نگہباں محافظ ہوں۔ اور اگر اس بات کو سمجھ لیں تو جب ہم مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں ہیں تو غار والی کربلا، ایران میں ہیں، قم میں ہیں تو مسجد مقدس جمکران، عراق میں ہیں تو مسجد سہلا، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد یعنی آپ یہ بہرحال کر کے دیکھیے کبھی یہ لذت گفتگو اپنے وقت کے امام کے ساتھ، اور یعنی امام کے ساتھ جب گفتگو کریے تکلفاتی گفتگو نہیں ہے کہ آپ بہت تکلفاتی گفتگو کریں، نہیں، بلکہ السلام علیکم یا صاحب الزمان، سلام ہو آپ پر اے یوسف زہرا، آپ کو پتہ ہے حالات کیسے چل رہے ہیں، تھوڑے تنگ چل رہے ہیں، گھر میں مثال کے طور پر لڑکی کی شادی بھی ہے، اب آپ دیکھ لیے گا آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں ہے جس سے یہ بات کریں، جس سے یہ بات شیئر کریں۔ آپ لوگ تو وہ ہیں کہ جب دیتے بھی ہیں تو عزت سے دیتے ہیں، جب نوازتے ہیں تو عزت سے نوازتے ہیں، اور عطا کرنے کے بعد یاد بھی نہیں دلاتے ہیں کہ ہم ہی نے عطا کیا ہے، بغیر منت کے عطا کرتے ہیں۔ تو آپ کے در پر آئیں، اور خدا کی قسم یہ رابطہ ہے، اگر یہ رابطہ ہمارا اور آپ کا اپنے امام زمانہ کے ساتھ ہو جائے، دیکھیے ایک
یعنی ایک الگ ہی کیفیت ہوگی. رہیں گے ہم اور آپ ہم ہی لوگوں کے درمیان، لیکن ہمارا سیر و سلوک ہو رہا ہوگا کہیں اور. ایک صلوات بھیجیے محمد ایک اور صلوات بھیجیے محمد اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یعنی کیا جاہلیت کے موت؟ یعنی اس کے پاس علم نہیں ہوگا. علم نہ ہونے کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی وہ راستوں میں بھٹک رہا ہوگا، اور جب بھٹک رہا ہوگا تو یا منزل تک کے نہیں پہنچے گا یا اس کی جان و مال کا خطرہ ہوگا. لیکن اگر ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کو پہچان لیں کہ ہمارا وقت کے امام کون ہے، اور یہ بھی یعنی کہنے والی بات ہے کہ ہم لوگ پہچانتے ہوئے بھی نہیں پہچانتے ہیں، پہچانتے ہوئے بھی نہیں پہچانتے ہیں. آپ دوسرے مذاہب کو دیکھ لیے، آپ دوسرے مکاتب فکر کو دیکھ لیے، کہاں کہاں جائیں، کہاں کہاں وہ جاتے ہیں اور کہاں کہاں جائیں تاکہ ان کو سکون حاصل ہو. کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز کو تعبیر بنا لیا حیات کے لیے کہ اس کی وجہ سے حیات ہے. تو یہ کبھی کوئی پتھر تو کبھی کوئی مجسمہ، یعنی کہیں ان کو یہ سکون حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. اور اگر آپ یعنی ابھی دنیا میں دیکھیے تو اب تو ایک تھراپی نکل آئی ہے رونے کی. وہ رلا رہے ہوتے ہیں. وہ اس طریقے سے تھراپی ہے کہ آپ رو تاکہ آپ کی کیفیت، آپ کی بیماری، آپ کی ڈپریشن، آپ کی یہ تمام یعنی مشکلات دور ہو سکے اور آپ ہلکا پن محسوس کریں. باوجود یہ کہ وہ تمام تھراپی، تمام رونا، تمام گریا وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سکون ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے. لیکن خدا کی قسم جب عشق اہل بیت میں چاہے فضائل ہو چاہے مناقب ہو، جب ایک قطرہ آنسو ہمارے آنکھوں سے گرتا ہے، اور میں نے یہ اکثر بات کہی، آپ اپنی کیفیت کو شام غریبہ کے وقت یاد کریے. جب شام غریبہ میں آپ دل بھر کے گریا کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں سونے تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے. اور اہل بیت کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی مسئلے پہ گریا کریے، آپ کے آنکھوں سے آنسو گرے، آپ کو سکون نہیں بلکہ اور آپ کی اس مشکل اور گرفتاری اور بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمارے اور آپ کو ایک توفیق ملی ہوتی ہے کہ ان کے فضائل سن کے، ان کے مناقب سن کے ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. اور یہ آنسو سے گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام بسے ہوئے ہیں. اب کسی معجزے کی تلاش میں نہ رہیے، اب کسی معجزے کی تلاش میں نہ رہیے کہ فلاں امام باڑے میں معجزہ ہو گیا، فلاں علم میں معجزہ ہو گیا. معجزہ ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ اگر اپنی کیفیت، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں، ہم کہاں عشق علی کہاں. عشق علی بسی ہوئی ہے ہمارے اور آپ کے جیسے دلوں میں. اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے. کہاں علی، کہاں علی، کہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہاں حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، کہاں حسین ابن علی، کہاں حسین ابن علی. اور ان کی محبت کہاں ہم جیسے کے دلوں میں، ہم جیسوں کے دلوں میں.
یہ شکر کا مقام ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک اہل بیت کی طرف سے ایک توفیق عنایت ہے، ورنہ اس دل کی کیفیت ہر انسان اپنی کیفیت اپنے دل کا حال جانتا ہے، لیکن پھر بھی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پہنچی ہوئی ہے، اور یہی پہنچنے کا اثر ہے کہ ہم اس مجلس اس محفل میں ان کے عشق کی خاطر اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد، بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد۔ بس ایک یعنی ہمارا جو وقت ہمیں دیا تھا وہ تقریباً پورا ہو رہا ہے، ایک اور پیغام سن لی اور ہماری ذمہ میں ایک اور صلوات بھیجیے محمد و محمد، بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد و اور بس یہ جان لیے اگر ہم حضرت مختار کے ماننے والے ہیں کہ ہیں، حضرت مختار کیس اپنی ہر فرصت، تمام جو اپرچونٹیز ہیں اس سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم اور آپ کو بھی ایک فرصت ملی ہے کہ پھر سے موت کے بعد تم زندگی کر سکتے ہو، پھر مرنے کے بعد زندگی کر سکتے ہو۔ ابھی ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے ہیں، جنت کی بات نہیں کر رہے ہیں، محشر کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسی دنیا میں پھر سے زندگی کر سکتے ہو۔ امداد حسین کی کربلا میں جانے کے بعد بھی وہ ہے رجعت، کہ جو امام زمانہ کے چاہنے والوں کے لیے، امام کے چاہنے والوں کے لیے نصرت و مددگار اور ہمیشہ تیار رہنے والوں کے لیے ایک گفٹ ہے۔ وہ یہی ہے کہ اگر ہم اور آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ جو ہم اور آپ کو وقت کا امام یہ کہتے ہیں ہاں یہ واقعاً منتظر تھا، ہم اگر مر بھی جائیں گے اور ہمارے عمر میں ظہور نہیں ہوگا، مرنے کے بعد پھر سے ہمیں جگایا جائے گا۔ ارے یہ بڑا چاہنے والا تھا، بہت مولا مولا کرتا تھا، ہر وقت یاد کرتا تھا اپنے آقا و مولا کو۔ جب صبح اس کی ہوتی تھی تو سب سے پہلے پروردگار کا شکر کرتا تھا اور اپنے وقت کے امام کو سلام کرتا تھا۔ جب سونے لگتا تھا تو اپنے وقت کے امام کو سلام کرتا تھا، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتا تھا، محفلیں برپا کرتا تھا۔ ویسے ہی زندگی گزارتا تھا کہ جیسے جب امام ہو تو زندگی کرے۔ چھٹے امام نے اپنے ابا بصیر ان کے ایک صحابی ہیں، ابا بصیر سے یہ فرمایا کہ اگر ہماری غیبت ہو جائے تو آپ کیا کریے گا؟ ابا بصیر بہت بڑے شاگرد ہیں، فرمایا مولا اس کے بارے میں نے نہیں سوچا تھا، آپ بتائیے۔ کہا ابا بصیر تم ویسے ہی زندگی گزارنا جیسے ہمارے حضور میں زندگی گزارو گے، ہمارے حضور میں زندگی گزارتے ہو۔ اب ہم اور آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ اگر امام یہاں اس وقت ہمارے درمیان ہوں تو ہم اور آپ کیسے زندگی گزاریں گے۔ اس بات کی طرف انتظار نہیں کریں جب امام آئیں گے تو ایسا کر لیں گے، جب امام آئیں گے تو ایسی زندگی گزاریں گے، جب امام آئیں گے تو سحر خیز ہو جائیں گے، جب امام آئیں گے تو نماز جماعت برپا کریں گے، جب امام آئیں گے تو فقراء کا خیال رکھیں گے، جب امام آئیں گے تو صدقات دیں گے، جب امام آئیں گے تو اچھی طریقے سے دوسروں سے برتاؤ اور دوسروں سے پیش آئیں گے، جب امام آئیں گے تو اپنے خاندان والوں کے ارث و میراث صحیح طریقے سے تقسیم کریں گے، جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے نہیں، ابھی امام ہمارے درمیان ہیں، حاضر ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسے ہی زندگی گزاری جیسے ابا بصیر سے امام نے فرمایا کہ جیسے ہم ہیں تمہارے درمیان، جس طریقے سے تم ہمارے سامنے زندگی گزارو گے ویسے ہی ہماری غیبت میں زندگی گزارنا، تو حقیقتاً رجعت کی فہرست میں تمہارا بھی نام درج ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد تو انشاءاللہ یعنی یہ وہ سب باتیں ہیں کہ ہزاروں ہزار مرتبہ
ہم سب اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان بھی جب بیٹھتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں اچھی باتیں ہونی چاہیے، اچھے عمل پیش کرنے چاہیے ہیں، اچھا کردار پیش کرنا چاہیے، ہمیں اچھا بننا چاہیے ہے. ہزاروں ہزار مرتبہ یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، بس وقت نہیں ہے، وقت محدود ہے. ہم سب کا یعنی ایک خاص مدت کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. ایسے زندگی گزار لیں کہ اگر موت کے بعد بھی امام کا ظہور ہو تو رجعت کی فہرست میں ہمارا بھی نام واقع ہو کہ ہم اور آپ امام زمانہ کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.